نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہر انسان کا تعلق اپنے ماتحت یعنی کہ اپنے سے نیچے والے سے ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی شعبے کا ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں سینکڑوں شعبے ہیں، لیکن ہر شعبے میں جو ہے اپنے سے ماتحت کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہی ہے۔ اور انسان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہوتی ہو، انسان سے غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے، بلکہ انسان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی مسلسل اصلاح کرتا رہے۔ گویا کہ غلطی کا صادر ہو جانا ایک ناگزیر بات ہے، غلطیوں پر درگزر کرنا باعث عزت ہے۔ یعنی کہ کسی انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرنا یہ بڑی عزت کی بات ہے، جس سے آخرت میں شرافت حاصل ہوتی ہے۔ ایک مغربی فلسفی کا کہنا ہے کہ تنور کی آگ زیادہ نہ بڑھاؤ کہ دشمن کو نقصان سے پہلے خود کو نہ جلا بیٹھا۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نعوذ باللہ میں آپ کو ایسی گالی دوں گا جو آپ کے ساتھ قبر تک جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ گالی میرے ساتھ قبر نہ جائے گی بلکہ تیرے ساتھ ہی تیری قبر میں جائے گی۔ لہذا اس شخص نے بدتمیزی کا برتاؤ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بد اخلاقی پر کوئی توجہ نہ دی، اس لیے کہ قرآن کریم نے فضول امور سے سلام کر کے گزر جانے کی تعلیم اور تاکید فرمائی ہے کہ آدمی لایانی امور سے بچ جاوے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز 70 دفعہ۔ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اگر میرا خادم اور میرا غلام یا میرا نوکر بار بار قصور کرے تو کہاں تک میں اس کو معاف کروں، اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد اس کو سزا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر بالفرض روزانہ 70 دفعہ بھی وہ قصور کرے تو تم اس کو معاف ہی کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ قصور کا معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حد مقرر کی جاوے، بلکہ حسن اخلاق اور ترحم کا تقاضا یہ ہے اگر بالفعل وہ 70 دفعہ بھی قصور کرے تو تم اس کو معاف ہی کر دے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے اور ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والا بنائے۔